औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों की खिदमत में पीर साहिब का जो बयान लेकर आया हूँ उसका उन्वान है रमज़ान, कुरान से इश्क का महीना। इसमें पीर साहब हमें रमज़ान और कुरान के बारे में बयान फरमाएंगे, तो चलिए आइए सुनते हैं। कुरान मजीद हमें रूहानी जिंदगी देने के लिए भेजा गया है। चुनांचे जितना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे उतना रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी और हमारे दिल को मुनव्वर करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नसीहत आई है और जो सीनों की बीमारियां हैं उनकी शिफा आई है। तो जो दिल की बीमारी है ना रूहानी, कुरान मजीद उनके लिए शिफा है और उनको अल्लाह ताला के फज़ल से ठीक कर देता है। चुनांचे कोई बंदा अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना चाहे तो कुरान मजीद के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाए। जितना कुरान मजीद से मोहब्बत बढ़ती जाएगी उतना अल्लाह के साथ कुर्ब बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये महबूब का कलाम है ना, तो महबूब के कलाम के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। उस्मान गनी नाम फरमाया करते थे, लौ तहरत कुलूबुकुम मा शबिअतुम मिन कलाम रब्बिकुम, अगर तुम्हारे दिल पाक होते तो कुरान मजीद की तिलावत से तुम्हारा दिल कभी भी ना भरता। दिल चाहता मैं और पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं। जैसे आइसक्रीम होती है ना, कि बच्चे खाते हैं तो उनका दिल नहीं भरता, पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता, दिल चाहता है और, दिल मांगे और। इसी तरह जब दिल पाक होता है तो कुरान मजीद की तिलावत से इंसान का दिल नहीं भरता, दिल और मांगता है और तिलावत करें और तिलावत करें। चुनांचे एक दिन में एक कुरान मजीद का पढ़ना एक आम सी बात है। बहुत सारे अल्लाह के बंदे आज भी हैं जो रमजान मुबारक में एक दिन में एक कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह रमजान मुबारक में 70 कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह 63 कुरान मजीद की तिलावत करते थे। 2 कुरान मजीद तरावी में पढ़ते थे, नहीं एक दिन में एक रात में, तो 30 × 2 60 कुरान मजीद हो गए और 3 कुरान मजीद तरावी में पढ़ते थे, तो 63 कुरान मजीद इमाम आज़म पढ़ा करते थे। इमाम अहमद बिन हंबल हर हफ्ते खत्म कुरान का सिलसिला था, उनका पूरी जिंदगी का मामूल था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बड़ों को देखा है जो हर हफ्ते एक कुरान मजीद खत्म करते थे। 7 मंजिलें हैं कुरान मजीद की। मैंने अपने वाले साहब को देखा, वो कुरान के हाफिज नहीं थे, नाज़रा पढ़ते थे, मगर कुरान मजीद के साथ मोहब्बत इतनी थी कि एक मंजिल रोजाना पढ़ते पढ़ते हर जुमेरात को उनका खत्म कुरान हुआ करता था, हर जुमेरात। तो लोगों ने ऐसी भी जिंदगी गुजारी कि हर हफ्ते में कुरान मजीद खत्म करते थे। हम साल में भी खत्म न करें, रमजान में भी खत्म न करें, तो फिर हमने दुनिया में आके क्या पाया। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक दफा सफर में था तो एक जगह सो गया। जब सो के उठा तो मैंने देखा कि एक ऊंट है और ऊंट के ऊपर कोई सवार है। तो मैंने उससे अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने सलाम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा, उससे पढ़ा सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, कुरान की आयत पढ़ी। मैं हैरान, पता चला कि ये पक्की उम्र की औरत है और ये कुरान मजीद की आयत पढ़ रही है। मैंने उससे पूछा कि अम्मा आप यहाँ कहाँ से आ गई? कहने लगी वमन युद्दिल्लाहु फला हादिय लह, जिसको अल्लाह रास्ते से हटा दे उसको कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता। मतलब ये कि मैं रास्ता भूल के यहाँ आई, मैं समझ गया। मैंने कहा आप घर से निकली क्यों थी? कहने लगी वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए।
مقصد یہ تھا کہ میں عمرہ کے لیے نکلی تھی اور عمرہ کے سفر سے واپس جا رہی تھی، راستہ بھول کے یہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ اماں آپ نے جانا کہاں ہے؟ کہنے لگی ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، مصر کہتے ہیں شہر کو کہ شہر میں جاؤ۔ تو میں سمجھ گیا کہ اماں شہر جانا چاہتی ہیں، میں نے بھی شہر جانا تھا۔ میں نے کہا اماں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شہر۔ کہنے لگی ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ میں حیران بھی ہو رہا ہوں اور اس کے اونٹ کو لے کے چل بھی رہا ہوں کہ یہ کیسی عورت ہے، میری ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے ویسے جواب نہیں دیتی۔ کہنے لگے کہ راستہ ذرا تھوڑا لمبا تھا تو میں نے سوچا میں کچھ اشعار پڑھ لوں، جیسے ہم نعت پڑھ لیتے ہیں یا کچھ اور، تو میں نے کچھ نعت پڑھنی شروع کر دی، اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ تو عورت نے کہا کہ اقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن اللہ نے تمہارے لیے جتنا آسان کیا ہے وہ قرآن پڑھو، کوئی اور اشعار مت پڑھو، کوئی اور کلام نہ پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ کہنے لگے میں شرمندہ بھی ہوا کہ یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مخلوق کا کلام کیوں پڑھتے ہو، تم اللہ کا کلام پڑھو۔ کہتے ہیں خیر ختم ہو گیا تو ہم شہر پہنچ گئے جہاں قافلے آ کے رکتے تھے۔ میں نے پوچھا اماں یہاں آپ کا کوئی ہے رشتہ دار؟ اس نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے بیٹے ہیں جو یہاں موجود ہوں گے۔ میں نے پوچھا اماں آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا اسماعیل اور ایک کا نام تھا اسحاق۔ کہنے لگے میں نے اونچی آواز لگائی ابراہیم اسماعیل اسحاق۔ تو 3 بڑے خوبصورت نوجوان، نیکی ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی، وہ آگے اور اپنی والدہ کو آ کے ملے اور کہنے لگے ہم تو بڑا پریشان تھے، اماں آپ کہاں گم ہو گئی، شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئی۔ اب ماں نے جو ہے اپنے بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ جو بندہ مجھے لے کے آیا نا اس کو کچھ کھانے پینے کی چیز پیش کرو۔ تو ان کے پاس کچھ تھوڑا سا تھا کھانا بنا ہوا، انہوں نے فوراً گٹری کھولی اور میرے سامنے دسترخوان لگا دیا۔ تو میں نے ان کو معذرت کی۔ کہنے لگے جب میں نے معذرت کی تو وہ عورت کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم اس سے تم سے کوئی اور جو ہے شکریہ یا اور چیز نہیں لینا چاہتے۔ کہنے لگے پھر میں نے کھانا کھا لیا۔ اب کھانا کھا لیا تو میں نے اجازت مانگی تو بڑھیا نے دعاؤں سے مجھے رخصت کیا قرآن کی آیت پڑھ کے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب سے میں نے آپ کی ماں کو دیکھا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت ہی پڑھتی رہی، کوئی اور لفظ اس کے منہ سے نکلا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ والدہ قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیسے جواب دوں گی، لہٰذا اس نے نیت کر لی کہ میں قرآن کے علاوہ کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالوں گی نہیں۔ اتنے سال زندگی کے گزر گئے، اس کے منہ سے قرآن کے سوا کوئی لفظ نکلا ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کے سوا کوئی لفظ منہ سے نکالا ہی نہیں ہوگا، وہاں ہم جیسے لوگ بھی پیش ہوں گے، ادھر کی بات ادھر کی بات، اس کی غیبت اس کی غیبت، اس پہ الزام تراشی اس پہ الزام تراشی، سوچیں ہم پھر کیا جواب دیں گے۔ آج دنیا میں کسی کو برا کہہ دینا بڑا آسان ہے، کمینہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے زبان سے کیا لفظ نکالا تھا، مصیبت پڑ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، غیبت سے بچیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو عبادت کے ساتھ راضی کریں اور اللہ کے بندوں کو خدمت کے ذریعے سے راضی کریں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، آج کے بیان کا عنوان تھا رمضان قرآن سے عشق کا مہینہ۔ اس میں پیر صاحب نے ہمیں رمضان اور قرآن کے تعلق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور بیان کے ساتھ حاضر ہو جاؤں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔